بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، رمضان کا رحمتوں والا، بخشش والا، جہنم سے خلاصی والا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور رمضان اور قرآن کریم کا باہمی اتنا جوڑ ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، خواہ تورات، انجیل، زبور اور صحیفے جتنے نازل کیے وہ سارے کے سارے رمضان میں اتارے ہیں۔ اور یہ قرآن کریم رب العالمین فرما رہے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے اندر ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیے کہ 27ویں شب 1947 کو اسی شب قدر میں اللہ نے ہمیں پاکستان بھی عطا فرمایا، اور یہ سارا صدقہ ہے اس قرآن کریم کا کہ جو وہ بھی 27ویں شب کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ میں اب قرآن کریم کے بارے میں چند روایتیں آپ کو سناتا ہوں تاکہ اس رمضان میں قرآن کریم کی طرف متوجہ ہوں کہ جس کا دیکھنا ثواب، جس کو ہاتھ لگانا ثواب، جس کو پڑھنا ثواب، اور عمل کرنا تو بہت ہی بڑا ثواب کا درجہ رکھتا ہے۔ آج میں بخاری شریف کی پہلی روایت آپ کو سناتا ہوں۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب میں اچھا شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ جس قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا پڑھنا اور پڑھانا بہترین کام ہے، سب سے اچھا وہ شخص ہے۔ اگلی روایت جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا قرآن خوب صاف ہو، بہت اچھا پڑھتا ہو، وہ درجے میں ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو بندوں کے اعمال نامے لکھنے والے اور عزت والے اور پاکی والے ہیں۔ اور جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں اٹکتا ہو اور وہ اس کو مشکل لگتا ہو، اس کو 2 ثواب ملیں گے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں فائدہ 2 ثواب اس طرح سے، ایک ثواب پڑھنے کا اور ایک ثواب اس محنت کا کہ اچھی طرح چلتا نہیں مگر تکلیف اٹھا کر پڑھتا ہے۔ اس حدیث میں کتنی بڑی تسلی ہے اس شخص کے لیے جس کو قرآن اچھی طرح یاد نہیں ہوتا کہ وہ تنگ ہو کر اور نا امید ہو کر یہ سمجھ کر چھوڑ نہ دے کہ جب یاد ہی نہیں ہوتا تو پڑھنے ہی سے کیا فائدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری خوشخبری دے دی کہ ایسے شخص کو رب العالمین 2 ثواب عطا فرمائیں گے۔ یا اللہ ہمیں اس قرآن کریم کی قدر کرنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔